ایسے ایسے ہو گیا. آج تو ہمارے پاس ہے عالم تو ہمارے لیے مثال کر کے اور یہ ختم بات نہیں میرے بھائی. یہ بھی بندہ تھا جس نے ہمیں جینے کا ڈھنگ دیا ہے. ہمیں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. میں اور آپ اونٹ صدقہ کرنا دور کی بات ہے، اونٹ خریدنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن حضور کی حدیث پر اگر کوئی بندہ عمل کر لے تو حضور فرما رہے ہیں جو جمعے کے دن پہلے آئے گا اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. فرمایا جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اللہ کریم اس کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اللہ کریم اس کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے پھر اس کو مرغی. اس طریقے سے اس کا ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں یہ فضیلت ہے؟ جمعے میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھنا مقصد تو ہے، لیکن اس سے پہلے جو علماء تقریر کر رہے ہوتے ہیں وہ دین سیکھنے کا مقصد ہے. یاد رکھیے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. ان لوگوں کی طرف نہ جھکو، ان کی طرف تمہیں جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کن لوگوں کی طرف؟ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہے، ظلم کر رہے ہیں. اگر تم ان کی طرف جھکو گے تو ہوگا کیا؟ تَمَسَّكُمُ النَّارُ، انہیں تو آگ چھوئے گی، تمہیں بھی چھوئے گی. تم نے ظالم کا ساتھ دیا، آج ہم مسئلے کا درس دے رہے ہو. اندازہ بھی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. وَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک تو زندگی دی تو اس نے سب کو زندگی دی. اور جس نے ایک سے علماء کو یہ ہو کیا رہا ہے ایسا. بخاری کی شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھیں آپ. حضور فرما رہے ہیں اِنَّ مِنْ اشْتِرَاطِ السَّاعَةِ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی حضور نے فرمایا کہ أَنْ يَرْفَعُ الْعِلْمُ، علم اٹھا لیا جائے، علم اٹھا لیا جائے. اور پھر فرمایا وَيَكْثُرُ الْجَهْلُ، جہالت بڑھ جائے گی، علماء اٹھتے چلے جائیں گے. آج آپ دیکھیں کہ جو عالم ہمارے انتقال کر گیا تو ان کا لیول بدل گیا. فرمایا جہالت بڑھتے چلے جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشہ بنا دیں گے، جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے، جاہلوں کو فالو کریں گے، جاہلوں کی تقلید کریں گے. عالم سے دور ہوتے چلے جائیں گے، علماء اٹھتے چلے جائیں گے. قرب قیامت کے وقت علماء اٹھتے چلے جائیں گے، علماء کی آواز ہوتے چلے جائیں گے. حضور فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا یہاں تک کہ جب جاہلوں کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے، مسئلے پہ پوچھیں گے تو لوگ جاہلوں سے پوچھیں گے. علماء کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، علماء کی عزت و تقریر ختم کر دی جائے گی. جس کے مطابق حضور فرما رہے ہیں العلماء امتی کالانبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. یہ فضیلت کسی مفتی نے تو نہیں لی، یہ فضیلت کسی مولوی نے تو نہیں لی، یا یہ فضیلت میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، آج امت مسلمہ کا جو یہ حال ہے نا، در در کے کھوتے جو امت مسلمہ کھا گئی ہے. روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات ہے، آپ سے آپ کے جینے کا حق بھی چھین لیا گیا ہے. آپ کو صحیح معنی میں جینے بھی نہیں دیا جا رہا. اس کی وجہ صرف اور صرف ہم ہے، اس کی وجہ سے ہم ہے، کیونکہ ہم نے قائد ایسے ڈھونڈے ہوئے، ہم نے لیڈرشپ سے ہی ہمارے پاس
زندگی مطلب کے لیے نہیں ہوتی، مقصد کے لیے ہوتی. اور انسان کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا صرف ایک مقصد ہے کہ محمد سے وفات کو لے جاؤ. یہ ایک واحد مقصد ہے انسان کا. اور انسان وہی انسان ہے جس نے آخر السلام کو پہچانا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، وہ انسان ہی ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہی نہیں ہے. آج کسی مولوی کا فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ قرآن میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، وہذا البلد الامین، شہر مبارک کی قسم. اس کے بعد کہہ رہے کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں بنایا ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر یہ اسفل السافلین ہو گیا، اتنا نیچے گر گیا. انسان ہے کون؟ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسان وہی ہے جو ایمان لے کر اپنے کمال کرتا ہے. ہمیں اللہ کی سننی ہے، کسی انسانی تنظیم کے لیڈرشپ کی سننی ہے جو ہمیں یہ بھاشن دیتا رہے اور باجو میں کھلاتا رہے کہ انسان سب سے بڑا مذہب ہے. ارے انسان کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب صرف وہی ہے جس کے دل میں آخر السلام کی محبت ہے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ خبر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. آج دیکھیں جنازہ فیصلے کرتے ہیں نا، شیخ سعدی فرماتے سب سے بڑا خوش نصیب وہ جس کے جنازے میں جتنے زیادہ لوگ. امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو بڑا گناہگار شخص دیکھنے والوں نے اس کو خواب میں دیکھا. تو جب دیکھنے والوں نے اس کو خواب میں دیکھا نا تو دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے. امام احمد بن حنبل کا زمانہ ہے، فرقہ حنبلی کے امام. میرے بھائی آج بھی وقت اپنے علماء کی قدر کرو، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت ڈالو. خدا کی قسم یہ لوگ آپ سے حضور کی محبت چھیننے کے چکر میں لگے ہوئے. جو لوگ رسول کی عزت و ناموس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایجنسیاں، یہ لوگ اس ڈر پہ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی چھین لی جائے. آپ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کی آخری تقریر سنے گے تو ایسا لگتا ہے کہ اندر کچھ کھچڑیاں بنی ہوئی تھی، اندر کچھ معاملات تھے جو آپ ہم سے چھپا کے لے چلے گئے. وہ رات آپ ہمیں سینے میں لے چلے. یہ چاہتے ہی ہے کہ ہم ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکال دی جائے، ہم حضور کے لیے جینا اور محبت چھوڑ دیں. یار ایسی زندگی کا کیا فائدہ جو حضور کے لیے نہ، اس زبان کا کیا فائدہ جو حضور کے لیے نہ ہو سکے. یار قیامت میں بچانے والے کون ہوں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث سے حضور فرماتے ہیں مجھے 3 بار اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اجازت دی گئی، عزت دیا گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو اجازت دی گئی، کیا پیش کیا گیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ 3 سوالات رب کی طرف سے مجھے اجازت دی. 3 بار مانگنے کا حکم ہوا، اسپیسیفک کہ مانگ کے ابھی جو تجھے مانگنا ہے مانگ، تجھے دے گی. ایک تو ہمیں لگے ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایک اللہ کہے کہ مانگ، بتا تجھے چاہیے کیا. ہماری زبان میں کیا، لیکن جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، حضور کو جو ارادہ کرے رب قبول کر لیتا ہے، حضور جو چاہے رب قبول فرما دیتا ہے. یہ تو اپنا عائشہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کے زبان سے نکلی ہوئی چیز کو پورے کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے. اور قرآن میں اللہ فرما رہا ہے فَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے معبود ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے، اتنا معبود. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ جب اللہ نے آپ کو 3 سوالات دیے تو آپ نے کیا مانگا؟ کیا مانگا آپ نے؟ کون سی ایسی دعا مانگی؟ کیا ایسا مانگ لیا آپ نے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، جس دوران فاطمہ الزہرا کئی دن بھوکے تھے،
اس دوران عالم یہ تھا کہ کئی دن فاطمے کے حضور بھی گزرتے تھے. اس دوران جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا بابو ماں کیا بات ہے، تو حضور فرماتے کہ میں نے جب پہلا سوال اللہ نے مجھے دیا نا کہ ماں تو کیا مانگ رہے، تو میں نے کہا یا اللہ میری امت میرے حوالے کر رہے ہیں. یا اللہ میری امت میرے حوالے کر رہے ہیں. سید ابو بکر صدیق فرماتے کہ اس دوران ہم ایک صحابی کی دعوت میں گئے، تو جب ہم دعوت میں گئے تو میرے حضور کھانے کے لیے بیٹھے تشریف فرما ہوا ہے، تو میرے حضور نے ایک روٹی نکالی، اس میں کچھ سالن ڈالا، اس کو لپیٹا، کہا خادم جاؤ میرے گھر اور میری فاطمہ کو دے کے رہو. میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ میں لقمہ پیدا جائے کیونکہ میری فاطمہ بھی 3 دن سے بھوکی ہے. یا حضور نے اس کو یہ نہیں کہا یا اللہ 50% میری امت میرے حوالے کر دے، 50% دولت کو سلطنت دے دے، بادشاہ دے دے، یہ تیری غربت کی زندگی ہے. یا امام حسین کا جو تم نے فیصلہ کیا وہ ٹال دے. کہا نہیں، پہلے سوال میں بھی میں نے مانگا تو یا اللہ یہ مانگا، ایک امتیوں میں نے یہ مانگا کہ میری امت میرے حوالے کر دے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، پھر دوسرے سوال میں کیا کیا؟ فرمایا دوسرے سوال میں بھی میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ مولا میری امت میرے حوالے کر دے. ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، پھر تیسرے سوال میں کیا ہوا؟ تو میرے آقا نے فرمایا تیسرا سوال میں نے موخر کر دیا، رکھ دیا، اس کو ڈپوزٹ کر دیا ہے. کہا یا رسول اللہ کب کے لیے، کیوں اس کو آپ نے جمع رکھا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں قیامت کا وقت ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہو گے، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. وہ امی ابی و صاحبتی و بنی، ہر بندہ ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا. لیکن اس دن جب میں اٹھوں گا تو میں اللہ